السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مدینے کے یہودیوں کی شرارت جب گیدڑ کی موت آتی ہے اور جنگ احد بدلے کی آگ۔ تو آئیے حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کامیابی سے اسلام کے سب ہی دشمن جل رہے تھے، مگر سب سے زیادہ مدینے کے یہودی جل رہے تھے۔ پیارے رسول نے یہودیوں سے سمجھوتا کیا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے نہیں رک سکتے تھے۔ اب تک تو وہ چوری چوری مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر اب ان کی جلن اور نفرت اتنی بڑھ گئی کہ کھل کر مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ مدینے میں یہودیوں کے کئی قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک بنو قینقاع تھا۔ یہ بڑے بہادر اور دولت مند تھے۔ ایک بار ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں گئی تو انہوں نے اس عورت کی بے عزتی کر دی۔ ایک مسلمان عورت کو بھرے بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے، اب اس پر مسلمان چپ رہتے تو یہ غلط تھا۔ مسلمان اس بات کے انتظار میں بھی رہ گئے کہ یہودی اس پر اپنی غلطی مان لے اور ایسا کرنے والوں کو کٹھور دنڈ دے تاکہ ہماری دوستی نہ ٹوٹے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی خود آ کر پیارے رسول سے معافی مانگتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف کو بھاگتا ہے۔ پیارے رسول نے خود وہاں جا کر سمجھایا، لیکن وہ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ ان کی ان حرکتوں سے دوستی کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور پیارے رسول نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کو انہی کے گھروں میں کڑا سبق سکھایا اور اس قبیلے کے سارے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینے سے لگ بھگ 6 کمی دور ہے۔ اس پہاڑ کے پاس لڑائی ہوئی تو اس کو احد کی لڑائی یا جنگ احد کہتے ہیں۔ مکے میں بدر کی ہار کا بدلہ لینے کی آگ اور پیارے رسول و مسلمانوں سے نفرت بڑھتی رہی۔ ابو سفیان کا تجارت والا گروپ بچ کر مکہ آ گیا تھا، جس میں خوب نفع ہوا تھا۔ مکے کے لوگوں نے مشورے سے اس تجارت کے سارے نفع کو اسلام کے خلاف ہتھیار خریدنے اور فوج بھرتی کرنے میں لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے مکے میں اعلان کرا دیا گیا اور نوجوانوں کو جنگ میں چلنے کے لیے تیار کیا گیا۔ لوگوں کے جوش کو بھڑکانے کے لیے شاعروں کو بھی کرائے پہ لایا گیا۔ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری پوری ہو گئی۔ مکے کے آس پاس کے جوانوں کو بھی لشکر میں بھرتی کیا گیا اور اس طرح 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 700 جوان کوچ پہنے تھے، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ فوجیوں کو جوش دلانے کے لیے 15 عورتیں بھی بھرتی کی گئی۔ پورے لشکر کا کمانڈر ابو سفیان کو بنایا گیا۔ عرب میں اتنے بڑے لشکر بہت کم ہوتے تھے، اسی لیے ہر طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ سب کی زبانوں پر اس کے چرچے تھے۔ ان کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ لشکر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ پیارے رسول کے چچا حضرت عباس نے اس کی خبر لکھ کر ایک آدمی کو دی کہ جا کر مدینے میں پیارے رسول کو بتا دے۔
हज़रत अब्बास मक्के में ही रहते थे और मक्के वालों की प्लानिंग अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते रहते थे। खबर मिलते ही प्यारे रसूल मदीना शहर तशरीफ़ लाए और फ़ौरन सहाबा से मशवरा किया। आप चाहते थे कि मदीना में रहकर ही दुश्मन का मुकाबला किया जाए, क्योंकि यहूद भी मदीने में थे। कहीं मदीने को खाली पाकर कोई आफत न खड़ी कर दे। बड़े बड़े सहाबा की भी यही राय थी, लेकिन नौजवान सहाबा और ख़ास तौर पर जो बदर की लड़ाई में नहीं जा सके थे, वे बड़े जोश में थे और कहते थे कि बाहर निकलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाया जाए। फैसला आखिर बाहर जाने का ही हुआ। जरा सोचिए तो सही क्या प्यारा मंजर होगा कि जब जुमे के दिन असर की नमाज के बाद प्यारे रसूल अंदर तशरीफ़ ले गए और 2 कवच पहने तलवार और दूसरे हथियारों से लैस होकर बाहर तशरीफ़ लाए और जंग का ऐलान कर दिया। प्यारे रसूल को इस हालत में देखकर मुसलमानों में और जोश भर गया। 3 हिजरी 11 सव्वाल 23 मार्च 625 ईस्वी जुमे के दिन असर की नमाज के बाद प्यारे रसूल मदीने से रवाना हुए। आपके साथ 1000 नौजवान थे। मुसलमानों के साथ अब्दुल्ला बिन उबय, जो मुनाफिकों का सरदार था, अपने 300 मुनाफिक साथियों को साथ लाया था। रास्ते में उसने बहाना बनाया कि प्यारे रसूल ने मेरी बात नहीं मानी कि मदीने में रहकर मुकाबला करते, बल्कि बच्चों की बात सुनकर मुझे जलील कर दिया, इसलिए इस जंग में आपका साथ नहीं दे सकता और अपने 300 साथियों को लेकर वापस आ गया। अब सिर्फ 700 जवान रह गए। आपके साथियों के इससे कोई मनोबल नहीं टूटा, ना उन्होंने हिम्मत हारी, बल्कि खुदा पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो चलिए आज की हदीस यही बंद करते हैं और आधा वाक़या आज हमने पढ़ा है, आधा कल हम पढ़ के इसको पूरा कर देंगे। तो दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।